मेरे भाई का नाम शुएब था। मेरी माँ को मेरे भाई पर बड़ा मान था, जैसे कि माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो शुएब भाई की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती थीं कि इतना तो असल ज़िंदगी में वो अच्छा भी नहीं था। जब इसको गुस्सा आता तो वो मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज़ में बोलता था। मुझे पढ़ाई से मना कर दिया गया। फिर अम्मी ने ज़िद की कि मैट्रिक के बाद घर बैठ जाएगी तो लोग बातें करेंगे। सारे मोहल्ले में इसकी इज्जत नहीं थी, बल्कि इसका डर था। लोग इससे डरते थे। एक दफ़ा मोहल्ले की एक लड़की की इज्जत पर हमला हुआ था और मेरे भाई ने इन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे मोहल्ले में मशहूर था। बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे भाई की कमाई ज़्यादा हुई तो वो कुछ ऐश प्रस्ती में पड़ गया। इसने सिगरेट पीना शुरू कर दी। वो रात को देर से भी आता था और इसने शराब भी पी होती थी। अब इसके अलावा क्या बुरा काम करता था ये हमें नहीं पता, लेकिन अम्मी के दिमाग में वही रिवायती सोच थी कि इसकी शादी करवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बीवी आ जाएगी घर में तो फिर कहीं बाहर भी नहीं जाएगा और खुद ही बीवी इसको मना करेगी कि शराब भी नहीं पिया करेगा। जबकि नहायत ही ये बुरी सोच थी। जिस लड़की को आप ब्याह कर ला रहे हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई तरीका इलाज है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो इसको निभाने के काबिल भी हो। बहरहाल भाभी भी घर आ गईं और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी आई थीं। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो ये थी कि भाभी हमसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थीं। वो बहुत ही कम गो थीं। अम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगतीं। लेकिन भाभी न सिर्फ खामोश रहती थी बल्कि डरी सहमी भी रहती थीं। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि भाभी के साथ कोई मसला है, तो कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं है। तो अम्मी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी बीवियों के बड़े प्यारे हैं। एक ईंट उठाओ नीचे से 20 रन मुरीद निकलते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक मिजाज है। वो तो 10 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो। घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतना खूबसूरत शौहर मिल गया है कोई पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफें करना शुरू हो जाती। लेकिन भाभी के साथ भी मसला था। एक दिन मैं ये देखकर हैरान हुई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थीं, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ, जबकि रात का वक्त था। इस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। इसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसू साफ कर लिए और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था, नहाकर आई थीं। मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं भाभी। मेरी भाभी के लंबे बाल थे। इनका नाम सारा था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रो नहीं रही, मेरी आंख में कोई चीज़ चली गई है। लेकिन मुझे पता था कि वो रो रही थीं। मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में हैं, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी यूं ही खड़ी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मुझे वो बताना नहीं चाह रही थीं, इसलिए मैं भी वहाँ से चली गई। मैं किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाज़ा नजर आता था। भाभी अभी तक वहीं पर खड़ी थीं। मैं जब तक खाना बनाती रही मैंने रोटियां भी बनाई, साथ कुछ लवाजमात भी बनाए। भाभी वहां से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पुश्त थी। पता नहीं, भाभी शायद रो भी रही थीं, लेकिन वहां क्यों खड़ी थीं? भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। वो शायद नहा कर आई थीं। इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थीं। भाई को तो चाहिए था कि इनको कमरे से बाहर ही न जाने देते। वो बाहर खड़ी थीं। खैर, मैं खाना बना के कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहां पर नहीं थीं। अब पता नहीं वहां पर खड़े होकर क्या कर रही थीं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थीं। भाई का फ़ोन आया। इसने कहा कि दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा, वरना भाई का हुक्म था कि भाभी खाना सिर्फ इनके साथ ही खाएंगी। काफ़ी देर से भाभी को भूख लगी हुई थी। फिर मैंने इनको कहा कि भाई तो नहीं आए,
चलें आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लें। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठीं, अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बू आ रही है, कहीं तुमने कमरे में कोई चूहा तो नहीं मारा था? तो मैंने कहा नहीं, मैंने पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाकर बैठी रहीं और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहां से चली गईं। जैसे ही भाभी वहां से गईं, अचानक से बदबू आना खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू इसी से आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या ये नहाती नहीं है? मैं समझाती हूँ इसको। मैंने अम्मी को रोक दिया। मैंने कहा अम्मी, अच्छा नहीं लगता, हो सकता है इसका नहाने का दिल ना कर रहा हो। तो मेरी अम्मी ने कहा कि क्यों, वो कौन सा दिसंबर का महीना है जो इनका नहाने का दिल नहीं कर रहा? ये जून का महीना है, इंसान को रोज नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। तू भी ये बात अपने जहन में रख, जब तेरी शादी होगी तो तू साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। ये बात भाभी को भी समझाना जरूरी है, मैं बात करके आती हूँ। अम्मी चली गईं। अब खुदा जाने इनको क्या कहा था और भाभी को ये बात कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन वो अगले दिन भी नहीं नहाई। भाभी को नहाए हुए चौथा दिन था और सुबह सुबह इनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। इनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वो बाजार भी नहीं गई थीं। इसलिए मैंने पूछा, भाभी ये अंगूठी कहाँ से आई है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दी है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थीं। मैंने कहा वाह, लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है। खैर अच्छी बात है ना, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने ज़ेरे लब कहा, हाँ अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन कोई पता नहीं रात तक इनका मूड फिर से ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा क्यों मूड ख़राब होगा उनका? आपने क्या किया, इनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थीं, जैसे कोई इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो इसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और इसको पता है कि मैं ये काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी और यहाँ से थोड़ी देर के बाद वो नहाने चली गईं। क्या वो नहाने की बात कर रही थीं? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें कोई गुस्सा करे। खैर भाभी के वजूद से काफ़ी बू आ रही थी। वो नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थीं। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने इनको ये नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर इनकी तारीफ करती ताकि वो खुद समझ जाएं कि नहा धोकर रहेंगी तो सब इनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर ही खड़ी थीं। इस दफ़ा तो वो बकायदा रो रही थीं। मैंने कहा क्या हुआ है? तो मुझे चुप रहने का इशारा किया कि चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? तो कहने लगी, तुम भी एक दिन समझ जाओगी कि ये सब कुछ क्यों होता है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। भाभी ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और इनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा क्या बात है, मुझे पूरी बात बताएं। तो कहने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा हमें पता है, लेकिन अम्मी कहती थी कि शादी हो जाएगी तो ये सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ा इसने ये सब कुछ। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो शराब पीते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से क्या है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। खैर थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया और इनके वजूद से फिर से बू आने लगी, वो भी बहुत ही बुरी। ज़्यादा गर्मी का मौसम था, कोई भी इंसान अगर 3 से 4 दिन तक ना नहाएगा तो इसके साथ यही होगा। भाभी जब अम्मी के पास आकर बैठ जाती तो अम्मी सरेआम नाक पर हाथ रख देती या अपना दुपट्टा रख देती। मैंने अम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करें, तो अम्मी कहती आखिर इसको नहाने में मसला क्या है, क्यों नहीं नहाती ये, क्या इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं समझा कर भेजा? लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थीं और शर्मिंदा भी नजर आती थीं। लेकिन भाभी नहाई और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गईं। लेकिन जिन दिनों वो नहीं नहाती थीं
ان دنوں بھائی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ بھائی ان کے لیے تحفہ بھی لا رہے تھے اور رات کو تو ان کے لیے بریانی بھی لائے تھے، کیونکہ گھر میں دال پکی تھی اور بھابھی نے کہا تھا کہ دال کھانے سے معدے میں جلن ہوتی ہے۔ اتنے نخرے تو وہ ان کے اٹھاتے تھے، پھر وہ ایسا کیوں کرتی تھیں کہ وہ جب بھی نیا سوٹ پہنتی اور نہا دھو کر صاف ستھری ہو جاتی تو وہ ان کو کمرے سے باہر نکال دیتے تھے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب تھا؟ امی تو کہتی تھیں کہ مرد کو صاف ستھری عورت اچھی لگتی ہے، جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو، اس نے اچھے سے بال بنائے ہوں، نیا سوٹ پہنا ہو۔ میری بھابھی اتنی خوبصورت، ان کا رنگ گورا تھا، ان کو ہر کلر سوٹ کرتا تھا، لیکن یہ کیا چکر تھا؟ جس دن بھابھی بہت زیادہ خوبصورت اور صاف ستھری نظر آتی تھیں، اس دن بھائی اسے جھگڑا کر کے انہیں کمرے سے باہر نکال دیتے تھے، اور جس دن بھابھی کے وجود سے گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی، اس دن بھائی ان کے سر واری جاتے تھے، ان کے لیے تحفے بھی لے کر آتے تھے۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی کی کس قسم کے شوق تھے؟ جب میں بھابھی سے کچھ پوچھ رہی ہوتی تو وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا، اور ایک دن مجھے موقع بھی مل گیا۔ سارا کچھ میرے حق میں تھا۔ صبح صبح اچانک سے بھابھی اپنے میکے چلی گئیں۔ ان کو کال آئی تھی کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ میری امی بھی گھر پر نہیں تھیں، اپنی کسی خالہ کے گھر گئی تھیں۔ مجھے میری بھابھی نے کہا کہ تمہارا بھائی فون نہیں اٹھا رہا، جب وہ آئیں تو ان کو بتا دینا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں میکے چلی گئی ہوں، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا کیوں ڈانٹ پڑے گی؟ کیا اپنے میکے جانا بری بات ہے؟ کیا آپ اپنے میکے نہیں جا سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ بنا بتائے تو نہیں جا سکتی نا۔ میں نے کہا کہ میں ہوں نا، میں بھائی کو بتا دوں گی، آپ آرام سے جائیں، اور بھابھی جلدی میں اپنا فون بھی گھر پر ہی بھول گئیں۔ ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی، ماں بیٹی کا معاملہ تھا، لیکن آج میرے دماغ میں ایک پلان آ چکا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بھائی گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر پردہ تو رہتا ہی تھا، کیونکہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا، اس لیے امی نے کہا تھا کہ اگر دروازہ کھلا بھی ہو پردہ گرا دیا کرو، کیونکہ گرمی کی وجہ سے دروازہ بند نہیں رکھتے تھے تو آگے پردہ ضرور ڈال کے رکھتے تھے، کیونکہ امی کہتی تھی گھر میں جوان بہن ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھائی کمرے میں چلا گیا اور وہاں سے آوازیں دینے لگا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں جلدی جلدی نہا کر بھابھی کے کپڑے پہن کر پردے کے آگے کھڑی ہو گئی، اس طرح کھڑی ہو گئی کہ بھائی کو صرف میرے پاؤں ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، میں نے جوتا بھی بھابھی کا ہی پہنا تھا۔ میں بھی بھابھی کی طرح گوری خوبصورت تھی، میرا رنگ بھی بھابھی جیسا ہی تھا۔ اب میں وہاں پر کھڑی تھی، بھائی نے دیکھ لیا کہ میں باہر کھڑی ہوں۔ اس کے بعد میرا بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا، مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب سمجھ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج تو پھر نہائی ہے؟ نہیں، تو مجھے ایک بات بتا، تو کوئی بہت بڑی نیک پارسا ہے، بڑی خوبصورت ہے، نہائے گی نہیں تو میلی ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں بھی کالے ہو جائیں گے، بڑی تو نمازی عورت ہے، تیرے سے زیادہ کوئی نمازی عورتیں اس دنیا میں ہی نہیں ہیں جو تو روز روز نہاتی ہے، میرے بھائی نے کہا، اور کوئی چیز اٹھا کر میرے قدموں کے قریب پھینک دی۔ اب کیا بت بن کر کھڑی رہے گی؟ آج تجھے تیری اوقات یاد آ گئی ہے، میرے آنے سے پہلے ہی غلطی کی ہے، نہانے کی، تو میرے آنے سے پہلے ہی اس جگہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بے عزتی کی عادت ہو گئی ہے۔ اب مجھے اب باتوں سے نہیں بلکہ تجھے لاتوں سے سیدھا کرنا پڑے گا، باتوں کی تو تجھے اب عادت سی ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے ہاتھ چلانے پڑیں گے۔ جب تمہیں کہا ہے کہ مجھے نہائی ہوئی عورتیں نہیں پسند تو کیوں نہاتی ہو؟ میرا بھائی اتنی بری طرح سے چلا رہا تھا کہ آج سمجھ آئی کہ بھابھی ان سے کیوں ڈرتی تھیں۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی اس بات پر انہیں ڈانٹنے لگتا تھا کہ وہ نہائی ہی کیوں ہیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو اس بات سے کیوں مسئلہ تھا۔ میرے بھائی نے مزید باتیں سنانا شروع کر دیں کہ ایک کام سے منع کیا ہے پھر بھی کرتی ہے، ضد لگاتی ہے میرے ساتھ، تو کیا چاہتی ہے کہ میں غصہ کروں؟ میرا غصہ تجھے اچھا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بھائی بری گالیاں بکنے پر آ گیا اور میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اچانک سے پردہ ہٹایا تو بھائی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور میں بھی بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی سامنے بیٹھا کوئی عجیب سی چیز کھا رہا تھا جس سے بہت ہی بری بو آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے بھی ایک ساتھ کہا کہ تم یہاں پر اپنی بھابھی کے کپڑے پہن کر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کھا رہے ہیں؟
یہ کھانا تو حلال نہیں ہے، اس کو تو نہیں کھانا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی تو میرے بھائی نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ بھابھی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی بیوی ملی ہے آپ کو اور آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہو جائے گا جو وہ نہا لیں گی؟ اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ گندی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں جبکہ گھر میں اچھا کھانا آپ کے لیے بنایا گیا ہے؟ بھابھی اپنے میکے گئی ہیں، ان کی امی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں اس گھر میں ہونے والی حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اس لیے میں نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ بھابھی پر غصہ کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر بھائی نے مجھے آرام سے ساری بات بتائی اور میں حیران رہ گئی۔ بھائی نے کہا کہ پہلے ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، تو اس وقت تم 2 سال کی تھی، تمہیں یہ بات نہیں یاد ہوگی۔ ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ کھانے کو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے کونوں کھدروں سے میں 1 روپے کے سکے جمع کر کے 10-12 روپے کا سالن لے کر آتا تھا، تو ہم 3 بندے سالن کھا لیتے تھے۔ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میں شکل کا تو اچھا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اور تعلیم کی ڈگری بھی نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ پھر بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تب میں ایک عامل بابا کے پاس گیا اور اس نے مجھے کہا، تو ایک عمل کر لے تو تیرے پاس دولت ختم نہیں ہوگی، لیکن اس عمل میں تجھے نہانا نہیں ہے، ناپاک چیزیں کھانی ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ اگر کل کو تیری شادی ہوتی ہے تو پھر اپنی بیوی کو بھی کہنا کہ وہ گندگی میں رہے، وہ نہائے نہیں، تو اس طرح تمہارے پاس دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے بھی کوئی چیز بتائی تھی، اور جب میں نے یہ سب کچھ کیا اور میں گندا رہنے لگا، گندگی میں رہنے لگا، گندی چیز کھانے لگا، تو واقعی ہمارے گھر میں دولت آنے لگی، اور آج یہ گھر اسی دولت سے ہی چلتا ہے۔ تم خود بتاؤ کیا چیز ہے جو میں نہیں لے سکتا؟ آج تک میں نے کبھی کہا کہ میں نہیں لے کر دے سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر عورت میری بات نہیں مانے گی، مانے نہ مانے، اس لیے تمہاری بھابھی کو کہتا تھا کہ وہ ابھی گندی رہے، اور وہ 3-4 دن گندی رہتی، لیکن پھر اسے کچھ ہو جاتا، وہ کہتی کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتی اور جا کر نہا لیتی۔ اسی لیے جس دن وہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے، میرا اسے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں غصے سے اسے کمرے سے نکال دیتا ہوں، کیونکہ اگر ہم اس طرح صفائی میں رہنے لگے تو میری دولت بند ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی، آپ کس طرح کی باتوں میں پڑے ہیں؟ آپ کو یہ غلط بات کس نے کہی ہے؟ آپ محنت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو جو محنت کرے گا۔ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کو اس کی سزا ملے گی، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، یہ گندی چیزیں نہیں کھائیں۔ میں نے وہ چیز اٹھا کر کوڑے میں پھینک دی اور بھائی کو سمجھایا۔ بھائی نے کہا، اگر پھر سے ہم پر غربت آ گئی تو اب تم اور تمہاری بھابھی بھی ہیں، اور وہ ماں بننے والی ہے۔ صبح ہی اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی نے کہا کہ تمہاری پڑھائی کے خرچے ہیں، مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بھروسہ کریں، ابھی سے ہی سب کچھ چھوڑ دیں اور توبہ کریں۔ میں نے بھائی کو اپنی قسم دے دی۔ میں ان کی چھوٹی بہن تھی، وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے میری بات مان لی۔ وہ نہا دھو کر پاک صاف ہو گئے۔ جب بھابھی واپس آئیں تو جائے نماز پہ بیٹھا دیکھ کر میری بھابھی نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، کیونکہ جیسے ہی وہ گھر میں قدم رکھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے سارے کام اس طرح چھوڑ دیے اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ میری بھابھی بھی خوش تھیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ہمیں یہ خبر ملی کہ جس بندے کے ساتھ میرے بھائی نے گاڑیوں کی پارٹنرشپ کی ہوئی تھی، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اچھی نوکری مل گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی پورے کا پورا کاروبار خود ہی سنبھالے۔ یعنی میرا بھائی اس کاروبار کا اکلوتا وارث تھا، کیونکہ وہ بندہ ویسے بھی بہت امیر تھا، اسے تھوڑے سے پروفٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ ہمیں فائدہ ہی ہوا۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ بھائی نے دل سے توبہ کر لی اور اب وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہنے لگا۔
ہم بھی اس بات سے خوش تھے کہ بھائی صحیح راستے پر آ گئے اور اس گھر میں بھی حلال کی کمائی آ رہی ہے۔ بھابھی نے بھی خوشخبری سنا دی تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن آج بھی سوچتی ہوں کہ میرے بھائی کو جس نے اس طرف لگایا وہ بہت ہی برا انسان تھا، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں اور ان عملیات میں آپ نے گندگی میں رہنا ہوتا ہے، نرجس چیز کھانی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور واقعی اس طرح کے لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھائی کے لیے اگر دولت آ رہی تھی تو وہ اس کی محنت کا پھل تھا، لیکن اس نے اسے اس بات سے جوڑ دیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرے پاس دولت ہے، جو کہ بہت بڑا شرک تھا۔ لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ تم نے وقت پر میری آنکھیں کھول دیں، نہیں تو مجھے اس شرک کی سزا ضرور ملنی تھی۔ ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے شرک کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ اللہ نے شرک کی معافی نہیں رکھی، اور اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔